السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حج اور عمرہ کی اہمیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الحج آیت نمبر 26-27۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج آیت نمبر 26-27۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو۔ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، یعنی کلمہ شہادت ایمان لانے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ایمان پہلی چیز ہے، شرط۔ بنا ایمان کے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ جب ہم کسی کو دار اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ایمان کے اندر داخل ہو گیا، پھر آگے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ رسولہ، آگے ایمان لاتے ہیں کتابوں پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، روز آخرت پر، تفصیلات ہیں اس کی۔ اس کے بعد اہم چیز فرض نماز ہے، جو آپ جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں 5 وقتی، اس کا حکم ہے۔ پھر اگر مال ہو اور اس پہ سال ہو جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آدمی بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو، اس پر روزے فرض ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس کے مال اپنا ہو اور صاحب حیثیت ہو تو اللہ کے گھر کا حج اس پہ فرض ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار ہے۔ روزے سال بعد آتے ہیں، زکوٰۃ سال کے اینڈ پہ ہوتی ہے جب پورا سال گزر جائے، نماز روزانہ 5 وقت ہے، اور حج پوری زندگی میں فرض ایک بار ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت سب جانتے ہیں، واقف ہیں کہ جو صاحب حیثیت بھی ہو، یعنی اس کے آنے جانے کے اخراجات خواہ وہ اس وقت کے لحاظ سے برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اس کے جو بیوی بچے ہیں جن کا کفیل ہے ان کے پاس بھی سرمایہ موجود ہو، وہ 1 مہینہ 2 مہینے 15 دن جو بھی اس کا ٹائم ہے آنے جانے کا، اس کے لیے، اور قرض بھی نہ ہو،
اور صحت بھی ایسی ہو کہ مناسب حج ادا کر سکے اور سفر میں محفوظ ہو، بعض حالات میں نہیں ہوتا، تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن میں آگے چند آیات اور کوٹ کروں گا، ایک دو حدیث مبارکہ جو وقت ہمارے پاس ہوگا، لیکن ایک بنیادی بات وہ عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، کسی کا کم کرتا ہے، لیکن بعض حالات میں غریب آدمی، عام آدمی، اس کو بھی آج کے دور میں اور ہر دور میں موقع مل جاتا ہے، بالخصوص آج کے دور میں پیسے کے ساتھ ساتھ باقی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ حج کرنا اگر صاحب حیثیت ہو، صحت ہو تو بڑا آسان ہے، لیکن حج کرنے کے بعد اس کو مینٹین رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دو مقام ایسے ہوتے ہیں جب آپ حج کرتے ہیں، جب عرفہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں حقوق اللہ جو ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں معاف ہوتی ہے، اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ لیکن یہاں بعض ہمارے احباب اور بعض دوست یہ سمجھتے ہیں، یہ ہے اہم نقطہ جو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، اس میں مزید قرآن پاک کی آیات اور وہ نہ بھی پیش ہوں تو وہ آپ جانتے ہیں کہ حج فرض ہے، لیکن آسانی سے سمجھنے کی چیز کیا ہے وہ میں نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ اس پوری ہماری اس کا خلاصہ، چونکہ بعض لوگوں کا وقت نہیں ہوتا کہ پوری اس کو لیکچر کو سنیں، 25 منٹ کا، 20 منٹ کا، لیکن بنیادی باتیں ہم حج پر پہنچ گئے، حج ادا کر دیا، اور وہاں میں بتایا گیا، معلم نے بتایا، آپ نے خود سنا پڑھا کہ عرفہ میں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں اور مزدلفہ میں جا کر حقوق العباد۔ اب نے تشریح کیا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اور وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ معاف ہونے کے معنی یہ نہیں ہے اب وہاں گئے آپ، اب سارا جو بھی تھا ٹوٹلی معاف ہو گیا بغیر کسی شرط کے۔ اس کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں، شرائط بھی ہیں، آپ انہیں شرائط کہہ دیں، آپ ان کو سچویشن کہہ لیں۔ وہ یہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے یا کسی آدمی نے جس نے حج کیا، اس نے عرفہ میں پہنچ کے اللہ سے معافی مانگ لی، دل سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب میرے ذمے اور آپ کے ذمے یا کسی کے ذمے فرض نمازیں باقی تھیں اور اس کو یاد ہے کہ میرے فلاں دن کی، فلاں مہینے کی، فلاں وقت کی، اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اللہ سے یہ توبہ کرے گا اور ساتھ یہ نیت کرے گا کہ یا اللہ مجھے تو یہ موقع دے، رحم فرما، کرم فرما، جو ماضی میں نے کوتاہیاں کی ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اور ساتھ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جتنی مجھے یاد ہیں، جو نہیں یاد ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ جو بھی جب میں فرض نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی وقت میں اپنی ان نمازوں کو لوٹاؤں گا جو فرض اور واجب تھیں۔ سنتوں کو تو نہیں لوٹایا جاتا، نوافل کی تو پوچھ گچھ ہے ہی نہیں، بات ہے آپ کی میری فرض نماز کا جو 10 سال میں شروع ہو جاتی ہے، اور جب بھی آپ حج کرتے ہیں 20 سال میں، 25 میں، 30 میں، 40 میں، 50 میں، 60 میں، جب بھی اللہ آپ کو موقع دیتا ہے، ان فرض نمازوں کی پابندی کرنا ایک، اور اس کے ساتھ جو کمپلسری چیز ہے وہ ہے کہ جن پیسوں سے میں نے حج کرنے گیا ہوں یا گئی ہوں، وہ میرے حلال ہیں یا حرام کے ہیں، ہر ایک کو تقریباً اندازہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ جہاں اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہم نے احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، خانہ کعبہ کے گڑگڑا کے دعائیں کرنی ہیں،
منا میں جانا ہے، عرفہ میں پہنچنا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، کنکریاں مارنی ہیں، تکبیرات پڑھنی ہیں، حلق کرانے ہیں، قربانی دینی، یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے۔ اس کی جو اصل روح ہے وہ تقوی ہے کہ آیا ہم نے اپنے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی ہے یا سرسری طریقے سے؟ وہ تو عالم الغیب ہے۔ اور جو مال میں نے خرچ کیا ہے اس کی سورس میری کیا تھی؟ میرا پیسہ حلال کا ہے، میری تجارت کا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا حلال جو میری سمجھ میں تو ہے۔ جان بوجھ کے میں نے کسی کی رشوت تو نہیں لی، کسی کا مال ہضم تو نہیں کیا، اپنی بہن کا، بھائی کا، سوتیلے بہن بھائیوں کا، اپنے خامند کا، اپنی بیوی کا، اپنے سسرالیوں کا، اپنے امپلائی کا، اپنے امپلائر کا، گورنمنٹ کا یا کسی اور کا دانستہ طور پر تو میں نہیں مارا ہوا، یا کسی کا میں نے دل دکھایا ہے، یا میں پیسے دے کے، جیسے ہمارے کلچر میں یہ انفارچونیٹ ہے کہ کوئی بھی کام ہمارے پاکستان میں بغیر رشوت کے یا سفارش کے نہیں ہوتا۔ منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، نوکری ملتی ہے، بزنس کرتے ہیں، جو بھی ہے، آخر ہم ذریعہ آمدنی تو ہمارا ہے نا، تبھی تو ہم جائیں گے۔ اس پہ غور کرنا ہوتا ہے اور خود جج بننا ہے، خود، دوسرے کو نہیں کہنا۔ اف بٹ نہیں، حقیقت کے آئینے میں 100% تو اولیاء کا بھی نہیں ہوتا، انبیاء کا ہوتا ہے خالی۔ اور اللہ نے بھی آپ سے 100% کا وعدہ نہیں لیا ہوا، بلکہ فرمایا کہ قیامت کو جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا برائیوں کے مقابلے میں، ان کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو 100% تو ہم نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ 51 تو ہم کوشش کریں نا، جس میں امتحان میں پاس نہیں ہوتے۔ اور کسی کو نہ بتائیں، خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے گریز کریں۔ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کی انٹینشنلی ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے، نقصان دیا یا مال ہڑپ کیا ہے، اس میں اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنی پہلے بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، انکلز آنٹس ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں۔ پھر جو ہم تجارت انکم کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا ہے، وے آف ڈیلنگ کیا ہے؟ جو پیسہ ہم نے اکٹھا کیا وقت کے لحاظ سے، جیسے آج کے دور میں اتنے لاکھ ہیں، ایک زمانے میں کچھ ہزار تھے، وہ میرا کہاں سے آیا؟ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب مزدلفہ میں ہم جاتے ہیں، جب آپ عرفہ سے نکل کے مزدلفہ جاتے ہیں تو وہاں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی ہے۔ جو تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کا ہم نے مال کھایا ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کو ناراض کیا ہے، کسی کا پلاٹ ہضم کیا ہے، کسی کی دکان ہڑپ کی ہے، کسی کی چوری کی ہے، وہ پتہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بار میں گڑگڑائیں گے، آپ معاف کرے گا۔ لیکن جن کا ایٹ لیسٹ ہمارے علم میں ہے کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے یا میری کسی قلم سے یا میری کسی اتھارٹی سے یا میری کسی اثر رسوخ سے، کسی وجہ سے میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، وہ سب سے اپنے فیملی کے لوگ ہوں گے، پھر اپنے پڑوسی ہوں گے، ریلیٹیوز ہوں گے، اپنے بزنس پارٹنر ہوں گے، یا کسی معاملے پہ اگر ہمارا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، پیسے کے معاملے پر، زمین کے معاملے پر، رشتے کے معاملے پر، کاروبار کے معاملات پر، پولیٹیکلی معاملے پر، یا کہیں بھی، آیا اس میں نے بیٹھ کے یہ کوشش کی اس کو حل کرنے کی؟ میں کس حد تک اپنا حق رکھتا ہوں؟ میں کہاں تک سچا ہوں؟ کم از کم آمنے سامنے بیٹھ کر میں نے اس کو کلیئر کیا یا نہیں کیا؟ کسی کو مطمئن کرنا میرا اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، ہر آدمی مطمئن نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہر آدمی کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا کہ میرا عزیز و قارب ہے، اس سے اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں اس سے معافی مانگ لوں، پھر نہ معاف کرے تو اللہ کی بارگاہ میں کم از کم یہ تو ہے نا، وہ تو عادل ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے، جسٹ تو اسی نے کرنا، اس کو تو عالم الغیب پتہ ہے میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے، اس کے بعد آئندہ زندگی کے لیے توبہ کی جائے سچی، میرے مالک میں نے ماضی میں جو کیا اس کی میں تلافی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس کے بعد مجھے توفیق دے اور میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی
کہ میں کسی مخلوق کو، کسی انسان کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو بھی حتی الامکان اپنی جانب سے نقصان نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں حج سے کر کے واپس آیا ہوں، یہ میرا حج ہے۔ پھر وہ بھی قبول کرے نہ کرے، وہ مالک ہے، لیکن امکان ہے، قوی امید ہے کہ خلوص کے ساتھ ہم نے اس سے معافی مانگی ہوگی، محبت کے ساتھ، آنسوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور جو ہمارے اپنے ادراک میں، ہمارے علم میں چیز موجود ہے جس کو ہم جانتے ہیں، مال کا ادا کرنا، اس کا نقصان کا ازالہ کرنا، یا کوئی ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنا، یا کم سے کم کلیئر کرنا، اپنا دامن کو صاف، کپڑا دھوتے ہیں نا ہم، میلا ہو جاتا ہے، تو جس حد تک پہ ہم دھو سکتے ہیں ہم دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ وہ کلر نہیں رہے گا، پرانا کپڑا ہو جائے گا، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے کپڑے میلے تھے، داغ لگا تھا، میں نے دھو لیا، صابن سے استری کر لیا، اب اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اب کہہ سکتے ہیں کپڑے پاک ہیں۔ باقی وہ دلوں کا حال تو وہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں اب ہم بری ذمہ ہو کے آ گئے ہیں، اب اس کے بعد ہماری وہ جو ہم نے اپنی معافی مانگ کر آئے ہیں، ہمیں جو ایوارڈ ملا ہے، ہمیں جو انعام دیا گیا ہے، اب اس کو مینٹین کرنا آئندہ لائف میں۔ اور اس سب کی جو بنیادی کی ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا، دو چیزیں ہیں، رزق حلال ہو، فرض عبادت، یہ ایک ہی پلڑے میں آتا ہے، رزق حلال اور فرض عبادت۔ اور کسی بھی انسان کو حتی الامکان نقصان نہ دینا، تکلیف نہ دینا، اذیت نہ دینا، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ قلم سے ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، وہ ٹارچر کسی سینس میں ہو۔ اور بالخصوص میرے وہ بھائی اور بہنیں جو اعلیٰ حکام شمار ہوتے ہیں، جو سرکاری عہدوں پر ہیں، یا جو صاحب حیثیت ہیں، دولت مند ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو آسائشیں عطا کی ہیں، وہ اعلیٰ گھروں میں رہتے ہیں، اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، انہیں بظاہر کھانے پینے، رہنے آنے جانے کی کوئی تکلیف دکھ نہیں ہے۔ ان کے پڑوس میں، ان کے ساتھ میں، ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، انہیں وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، لہٰذا اس پر گھمنڈ نہ کیا جائے، ان کو جس حد تک اس کے ساتھ شامل کیا جائے اپنے دکھ میں، اپنے سکھ میں، ان کے غم میں شریک ہوں، اور اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، میں خود ایک معاشرہ ہوں، لوگوں کو چھوڑ دیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، نہیں، اس کا حساب اپنا ہوگا۔ میں خود ایک معاشرہ ہوں، میں خود ایک سلطنت ہوں، میری اپنی ایک حساب کتاب کی کاپی ہے، میرا اپنا ایک بجٹ ہے، میرا اپنا حساب ہوگا۔ آگے جب ہم نے جانا ہے نا، تو مالک کی بارگاہ میں دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہ اگلا چپٹر ہے، بعد میں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ وہ کہیں گورنمنٹ کا منصوبہ ہوتا ہے، گورنمنٹ لیول بات ہوتی ہے، قومی لیول پہ ہوتی ہے، اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن پہلے ہم انڈیویجولی، میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے گڑگڑا کے جو معافی مانگی ہے، ماضی تو میرے سامنے ہے، مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں اس پہ شرمندہ تو ہوں، لیکن آئندہ کے لیے آیا جو میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اس میں کس حد تک سچا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت ہے، سورہ البقرہ
आयत नंबर 125, वत्तखज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और हुक्म दिया कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मकाम नमाज बना लो। फिर सूरह आल इमरान आयत 97, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना, इसमें खुली निशानियां हैं, उनमें से एक इब्राहिम के जाए क़याम है और जो इसमें दाखिल हो गया अमान पा गया। उसके बाद फिर फरमाया सूरह अल-बकरा आयत 198 में, वइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाअकुम व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद दाल्लीन। पर जब अरफ़ात से वापस आओ तो मशर हराम मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह का ज़िक्र किया करो और उसका ज़िक्र उस तरह करो जैसे उसने तुम्हें हदायत फरमाई है, और बेशक इससे पहले तुम भटके हुए थे। इन चंद आयात में और बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा वक्त कम है हज के उन चीज़ों के बारे में। अब आप हज से वाकिफ़ तो हैं, उसके जो असल मकसद था वो मैंने थोड़ी महफिल में पहले बयान कर दिया। जब हज के लिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि आप आगाज़ में पहले जिस जगह से पे आते हैं तो आप आराम बांधते हैं, जब मीक़ात आती है तो वहाँ नियत करते हैं, उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं 3 मरतबा, 1 मरतबा, उसके बाद कंटिन्यूसली। फिर आप जब पहुँचते हैं मक्का मुअज़्ज़मा और अहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं, अपने होटल में ठहरते हैं, उसके बाद मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं। फिर जो ही काबा सामने आता है आप तकबीरात बंद कर देते हैं, फिर आप तवाफ़ करते हैं, उसके बाद मकाम इब्राहिम पर नवाफिल पढ़ते हैं, फिर अपना जमजम पीते हैं, फिर सही करते हैं और फिर आखिर में हलक करते हैं। इसके बाद आपका उम्रा हो जाता है बिलअमूम। उसके बाद जब 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को या 7 की रात को ही आप तैयार हो जाते हैं, जो हज के दिन शुरू होते हैं, आप पहले नफल पढ़ते हैं जाके अगर मौका मिले, या तवाफ़ करके आते हैं, या नमाज़ पढ़ के आते हैं, अपने होटल से ही निकल जाते हैं, जैसे भी आपको मौलम गाइड करता है। आप आराम बांधते हैं, नफल पढ़ते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा ज़ोहर तक पहुँचते हैं, वहाँ अपने 5 नमाज़ें पढ़नी होती हैं, ज़ोहर, असर की, मगरिब, इशा और फजर की। इस दौरान आप हालत एहराम में रहते हैं मिना के मकाम पर, और फिर सुबह उठ के आप फजर की नमाज के बाद मौलम आपको ले जाता है जो हज है योम अराफा में आप ज़ोहर तक पहुंच गए, वो थोड़ी देर बैठ गए, आपका हज हो गया। अब वहाँ पर आपने जाके वज़ू करना है, फिर वज़ू किया हुआ है, शावर का टाइम तो नहीं होता, वहाँ आपने ज़ोहर असर मिला के पढ़नी होती हैं। उसके बाद थोड़ी देर आपने कुछ खाया पिया, आराम किया, बाहर आ गए, फिर आपने दुआएं करनी होती हैं। वो सारा टाइम दुआओं का ही है। खुले आसमान तले किबला रू कर गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, वहाँ पर जो है अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करता है। अब आप हाजी बन जाते हैं। अल्लाह की शान है, आम हालात में नमाज आप कज़ा नहीं कर सकते, लेकिन जो कि हुजूर ने फरमाया और हुजूर ने ऐसा किया। अब मगरब का टाइम हो गया, लेकिन मगरब आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये अल्लाह का एक निज़ाम है और मेरे आका का एक तरीका है। तो वहाँ नमाज आपने मगरब के नहीं पढ़नी, वक्त हो गया लेकिन आपने वहाँ नहीं पढ़नी है। फिर आपकी बसें होती हैं, पैदल जैसा भी मुमकिन है आप उसके बाद आके मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, जहाँ पहले मगरब पढ़ते हैं, फिर आप इशा पढ़ते हैं साथ, फिर दुआएं करते हैं, थोड़ी देर के बाद आप तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, हत्ता कि फजर हो जाती है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप 1 मिनट रुक गए, ये आपका मुज़दलिफ़ा का हक़ अदा हो गया, पूरा हो गया। फिर कुछ देर ठहरते हैं, वहाँ आप वापस आते हैं मना में, फिर उसके बाद जाके पहले शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, फिर आप मना में ठहरते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब तक आपकी कुर्बानी कन्फर्म ना हो जाती। जो ही कुर्बानी कन्फर्म होती है कि मेरी हो गई है, आजकल जो कि रश बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा आपको बताया जाता है, जो आपके मौलम साहब होते हैं उनको
فلاں فلاں کی ہو گئی ہے. جب کنفرم کرنے کے بعد آپ حلق کراتے ہیں، اب آپ احرام کی پابندی سے باہر آ گئے، اب حاجی بن گئے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے، اس میں طواف کرتے ہیں، آپ صحیح کرتے ہیں، لیکن احرام نہیں باندھتے. اب احرام ختم ہو گیا آپ کا. پھر 2 دن مزید 11 کو اور 12 کو آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، وہ جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے. تو یہ 5 دن میں آپ حاجی تو ہو گئے. پھر مدینہ منورہ میں حضور کے بارگاہ میں سلام عرض کرنے جاتے ہیں. یہ کسی کے منیمم 5 دن ہیں، 10 دن بھی ہوتے ہیں، 15 بھی ہیں، 20 دن، جتنے بھی اس حساب سے ہوتے ہیں. یہ سارا عمل، اس کو آپ نے حج کہا. 5 دن مکے میں ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری، یہ حج کا حصہ تو نہیں ہوتا. لیکن کون بدنصیب ایسا ہے کہ جو مکے میں عمرہ یا حج کے لیے جائے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے نہ جائے، حضور کے روضے کا دیدار نہ کرے، حضور کے شہر کا دیدار نہ کرے. تو کم از کم جو مومن اور حضور سے محبت کرنا والا کا، وہ تو ایسا نہیں کرے گا. باقی کسی کی ایمرجنسی ہے، شاید کو نہ جا سکتا ہو، حج تو اس کا ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضری کے بعد پھر اپنے اپنے ملکوں میں لوٹ جاتے ہیں، اپنے شہروں میں. لوگوں نے کہا آپ حاجی بن گئے. اب یہ جو اتنا قیمتی سرمایہ آپ کو ملا ہے، اس کو سنبھالنا ہے. یہ ہے آخری بات. حج کرنا بہت آسان ہے، لیکن حج کو مینٹین کرنا، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اس لیے کہ شیطان ایک ڈاکو ہے، نفس ایک ڈاکو ہے. یہ دونوں آپ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. تو آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. جس جگہ سونا ہوتا ہے، روپے رکھے ہوتے ہیں، ڈالرز ہوتے ہیں، پاؤنڈ ہوتے ہیں، اور قیمتی ڈائمنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ اس سے میدان سامنے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے سیف گارڈ کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، آپ ارینجمنٹ کرتے ہیں نا، الارم لگاتے ہیں، کیمرز لگاتے ہیں، تاکہ جو مال ہمارا لوٹ کے نہ لے جائے. سب سے بڑا لٹیرا شیطان ہے، ابلیس ہے، آپ کا نفس ہے اور حب دنیا ہے. اس لیے آئے دن ہمیں یہ کمپلینٹ ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بڑے نمازی پرہیزی ہیں، کئی بار عمرے کیے، حج کیے ہیں، اور واپس آ کر لوگوں سے بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. تو لوگ پھر آ کے عجیب تاثر دیتے ہیں. وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے اس سے وہ گناہ کرانا ہوتا ہے. وہ خزانہ لے کر آیا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے. شیطان کی تو ڈیوٹی ہے. لہذا شیطان سے بچنے کے لیے، اپنے اس قیمتی ترین خزانے کو سنبھالنے کے لیے آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری، حتی الامکان جو ممکن ہے، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اللہ کے حقوق اللہ کو اور بندوں کے حقوق بندوں کو ٹھیک ٹھیک طرح پہنچا دو. یہ نہیں ہے کہ ایک طبقہ صرف دن رات عبادات میں ہے اور اپنے بیوی بچے، اپنے بہن بھائی، ان کا حق بھول گیا. وہ یک طرفہ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے ایک آدمی دن رات خدمت خلق میں وقف کر دیا اس نے، لیکن اللہ کا حق بھول گیا. یہ دونوں میں بیلنس کرنا ہے. اللہ نے جہاں فرمانا وہ اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کا حق ہے، اور ساتھ فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، یہ تینوں کمپلسری ہیں، لازمی ہیں. نماز اور زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ نے سارا معاملات، لین دین، پیسے کا ڈیلنگ آ جاتی ہے. اور اس دنیا میں سب سے مشکل سبجیکٹ وہ معاملات کو حل کرنا ہے. حقوق اللہ تو نماز کی حد تک ہیں، یہ کچھ چند ایک اور ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں. باقی ہمارے ڈیلنگ ساری لوگوں سے ہوتی ہے. ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہمارا لینا، ہمارا دینا، اسی میں سے نکل کر، یعنی یہ وہ ایسی پہاڑی ہے جس کو عبور کر کے ہم نے پیسے لے کے تو حج کرنے جانا ہے. اس سے ہم نے صحیح طرح اگر نہیں چڑھائی کی، صحیح طرح عبور نہیں کیا، ہم سلپ ہو کے ڈاؤن گر جائیں گے. یا وہ ایک دریا ہے جس کو ہم نے تیر کر نکلنا ہے، اور ہم اگر اچھے تیراک نہیں ہوں گے تو ڈوب جائیں گے. یہ سخت ترین احتیاطاں ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے.
اور ان ایام میں جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے ہیں وہ مایوس نہ ہوں. آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. سورج نکل آیا، کچھ دیر بعد آپ نے نماز اشراق پڑھی، پھر چاشت پڑھی، آپ کو حج عمرے کا ثواب مل گیا. آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا، جو باقی دن روزہ رکھے، ایک ایک روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. تو جو حضرات گئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس کو مینٹین رکھنا ہے، اور جو نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں ایسے ایسے انعامات ہیں کہ جو حج تو نہیں کر سکیں گے آپ، لیکن اس کے ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور پھر کوشش کریں نیک نیت کے ساتھ کہ اگر اس سال نہیں ہوا، آئندہ زندگی ملی تو میں آئندہ حج پہ جاؤں گا. اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے اوپر یہ پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اگر حج فرض ہوا ہے، یہ ہر ایک کا کیس ٹو کیس ہے، اگر فرض ہوا ہے تو اس کو فوراً ادا کر دیا جائے، ورنہ اللہ کی اس پہ ناراضگی آئے گی. آگے چونکہ بہت ساری حدیث مبارکہ بھی ہیں لیکن ہمارا وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کو 1 2 4 آیت کو کاؤنٹ کیا ہے، پتہ آپ سب کو ہے. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے آج کے اس پروگرام کی، اس گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اس کو پوری طرح، چونکہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے نا، یہ ہے تو سارا کچھ ہے. اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، سمجھے کہ ہمارا وہ کی کرا ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ہمیں دن عطا کیے ہیں، راتیں عطا کی ہیں، ان کو پوری طرح اس کو راضی کرنے میں گزاریں. اور جو ہمارے بھائی بہنیں گئے ہیں اللہ ان کے جانا قبول کرے، اور جو رہ گئے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، وہ مسبب الاسباب ہے، اپنے گھر کی طواف کرنے کی، صحیح کرنے کی، زیارت کرنے کی، اور حج اور عمرہ کرنے کی، اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں جا کے سلام مؤدبانہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.